السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج پھر آپ کے سامنے کچھ چند باتیں لایا ہوں۔ بہت اہم باتیں ہیں اور بہت افسوس کرنے کی باتیں ہیں، ڈرنے کی باتیں ہیں، ہم کو سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی رمضان کا مہینہ، اس سے محروم رہ گئے، نماز سے محروم ہو گئے، تراویح سے محروم ہو گئے، کلام پاک کی تلاوت سے محروم ہو گئے۔ سوچو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے۔ کہ وقت تھا ایک کہ اللہ کے گھر میں بلایا جاتا تھا، ہم نہیں جاتے تھے، آج جانا چاہتے نہیں جا پا رہے۔ آج اللہ ناراض ہو گیا، بہت ناراض ہو گیا اللہ ہم سے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اللہ کو ناراض کر دیے۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا تھا؟ نہیں آیا تھا کہ اللہ کے گھر سے محروم ہوئیں گے، ایسا کبھی سوچے تھے؟ اذان ہو رہی اور اللہ کے گھر میں ہم نہیں جا پا رہے۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ کو ہم ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر آج بھی ہم نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ بہت ہو گیا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اب تو ڈرو، اب اللہ سے راضی کرا، اپنی گناہوں کو توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ایسی حالت میں کہیں ہماری موت نہ ہو جاوے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ حج تک رک گیا، آج لوگ حج بھی نہیں کر پا رہے۔ ایسی بڑی جگہ پہ سے محروم بھی ہو گئے، مکہ مدینہ سے۔ میرے بھائی اور بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان بھائی بہت تکلیف میں ہے، بہت بے حال میں ہے۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ سن کے بھلا دیتے ہیں لوگ، اس کا درد بھی محسوس نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائی اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ ایمان والا ہو کے ہم نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں ہم بچوں کو تلقین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم نہیں تعلیم دیتے، نہیں سمجھاتے یہ ہم کو کام آنے والا۔ تو ہم کب سمجھیں گے؟ سوچو کہ اللہ کے گھر سے محروم ہو رہے ہیں سب، کتنی دکھ والی بات ہے۔ آج کتنا بڑا نقصان بتائے کہ ایک وقت کی اگر نماز چھوٹ جائے، حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے گویا کہ سمجھو کہ سارے کچھ ہمارا لٹ گیا۔ اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ گئے، آج کتنے وقت کی چھوٹ رہی ہے۔ مسجد میں تھا کچھ تو لوگ آتے تھے، آج گھروں میں سست پنا ہوتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیسی نماز ہوتی پتہ نہیں۔ ہماری نماز کیسی ہوتی گھروں میں، اور پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بھی گھر میں سست پنا چھوڑ دیتے ہیں، سست پنا کر کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں۔ نماز کو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، نماز ہی ہمارا ہے سب کچھ۔ اللہ نے نماز دیا، اگر یہ پاس ہو گئے، نماز ہمارا صحیح نکل گیا تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک ہم نماز کا حساب نہ دیں گے۔ ہاں، جب تک ہم نماز کا حساب نہ دیں گے تب تک ہمارے قدم وہیں پہ کھڑا رہے گا، جمع رہے گا۔ اگر نماز میں پکڑ آیا تو ساری چیز کی پکڑ ہوگی۔ اگر نماز پاس ہو گیا، نماز کا حساب صحیح مل گیا، پاس ہو گیا نماز میں، تو سب کچھ سے پھر پاس ہو جائیں گے۔ اس کے لیے نماز اپنے پڑھ کر اپنی نماز کو اچھی بنا لو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہے۔ تھوڑی دن کی زندگی یہاں پر ہے، اس کے بعد پھر ہماری زندگی الگ ہوگی۔ ہاں، اللہ پاک ہماری زندگی الگ کر دیں گے۔ یہاں تھوڑا بہت کے لیے دیا ہے وقت نکالنے کے، گزارنے، یہ تھوڑی 40 50 60 کی زندگی یوں گزار لو اچھے سے، عبادت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھے سے، پھر ہماری زندگی الگ ہو جائیں گی۔ ہم یہاں سب کچھ اچھا سمجھیں گے، چاہیے تو پھر آخرت میں کیسے ملے گا؟ ایسا کرو کہ یہاں بھی اچھا ہو اور وہاں بھی اچھا ہو، ایسے عمل کرو، اللہ کا حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو، تو یہ دونوں جہاں کامیاب ہوں گے۔ آج ایک ایسے سننے آ رہا ہے،
आज हालत के ऊपर कैसे कैसे वाक्य गुजर रहे कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई अपने आप जान मार दे रहा है, कोई छत से कूद जा रहा है, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब करने से हमको क्या फायदा मिलेगा? अपने जान को गवा देना। आज थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद कैसे हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे? जो कब्र के मसला है, जहन्नम की मसला है, इतनी थोड़ी सी में तंग आ जा रहे हैं। इसके लिए ईमान वाले का काम है ये है कि कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी परेशानी हो, अपनी जान को अपने हाथ से ना मौत देवे, ना खुदकुशी करे, ना और कुछ करे। ईमान वाले को अपने जान को अपने हाथ से मौत दे देना ये बहुत बड़ा हराम कहलाता है, ये हराम कहलाता है। इसके लिए इससे बचे। आज समझ नहीं रहे हम, थोड़ी सी तकलीफ हो रही, कितनी वाक्य सुनने में आ रहा है। मुसलमानों की भी बात आ रही है कि कोई खुदकुशी कर लिया तो अपनी जान को खुद से मार दिया, किधर से क्या कर लिया अपनी जान को। ये जान हमारी नहीं है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये तो अल्लाह का दिया हुआ जान है। हम इसमें क्यों हक जमा रहे, अपने से जान क्यों ले रहे? हालांकि यहाँ तक हदीस में दिया है कि इस्लाम के लिए अपने जान के बदले फिदिया देना पड़े तो फिदिया देके अपनी जान को बचाओ, ताकि अल्लाह की इबादत कर सको। हमारा ऐसी हालत हो कि इबादत करते करते हमारी जान जाए, ये होता है ईमान वाला। आज छोटी छोटी बात पर खुदकुशी कर रहे, अपनी जान को, कोई जल के मर रहा है, कोई रेलवे में कट के मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, क्या क्या नहीं सुनने में आ रहा है। बहुत अफसोस की बात है। जब तक जिंदगी बाकी है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, अल्लाह से ऐसी ताल्लुक जोड़ लो कि अल्लाह हमसे राजी हो जावे, और जब रूह निकल जावे इस दुनिया से तो हमारे लिए कब्र को अल्लाह पाक जन्नत का बाग बना देवे। और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हिसाब किताब से महफूज रखे। वरना कब्र में डालते ही साथ 3 सवाल तुरंत पूछे जाएगा कि मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबी का। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अगर ऐसी जिंदगी गुजारोगे तो फिर इन 3 सवाल का जवाब कैसे दे पाओगे? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुजारोगे तो ये जवाब देना आसान हो जाएगा कि मन रब्बू का। जब अल्लाह की इबादत करके गुजरोगे, इस दुनिया से जाओगे, तो अल्लाह फौरन कह दोगे कि मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है। मन दीनू का, तुम्हारा मजहब क्या है? जब इस्लाम पे चलोगे तो बता सकोगे मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों। अगर इस्लाम पे नहीं चलोगे तो नहीं बता पाओगे कि मेरा इस्लाम मजहब इस्लाम है, मेरा दिन इस्लाम है, मेरा दिन मजहब इस्लाम है। आखिरी जो होगा मन नबियों का, कि बताओ तुम्हारा नबी कौन थे। कुछ रिवायतों में आता है कि बाकायदा उनकी चेहरा दिखाया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जो सुन्नत पे अमल करके जिंदगी गुजारा रहेगा तो पहचान लेंगे ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे नबी है। इनके बताए ऊपर तो मैं जिंदगी गुजार रहा था, वरना नहीं बता पाओगे। और 3 चीज का आखिरत में हसर के मैदान में सवाल होगा कि बताओ तुम उम्र और जवानी दिया, किस मशगले में लगाया? अब हम अपनी जवानी और उम्र किस मशगले में लगाए, हम सोचे खुद कि अल्लाह की इबादत के लिए लगाए कि दुनिया की जरूरत के लिए पूरा किए। जो हमारे को अल्लाह पाक ने ताकत, जवानी दिया, उम्र दिया, ये किस मशगले में लगाया? इस चीज को पकड़ होगी, पूछ होगी। दूसरा पूछेंगे कि तुम्हें जो हम इल्म दिए उसमें क्या अमल किए? बताओ। जब हम इस चीज को अमल करेंगे, अल्लाह ने जो इल्म दिया उसमें अमल करेंगे तो ही बता सकते हैं हमने क्या अमल किए, अल्लाह के राजी के लिए अमल किए है कि नहीं किए। तीसरा पूछा जाएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों और बहनों कि तुम्हें हमने माल दिया था वो कहाँ खर्च किए, हराम जगह या हलाल जगह? अब हम बताओ, हम इतना हिसाब रख सकते हैं हम कहाँ खर्चा कैसे कर रहे कदम कदम पे? इस सारी चीज को हिसाब लिया जाएगा। हलाल कमाया है लेकिन खर्चा कहाँ किया ये भी पकड़ है, हलाल जगह या हराम जगह। तो बताओ कैसे हम उस वक्त सारी चीज को सवालत का जवाब देंगे? आसान हो जाएगा इसमें जब हम दीन पर चलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए पे जिंदगी गुजारेंगे तो सारी चीज आसान हो जाएंगी। कब्र का मंजिल भी हमारे जन्नत का बाग बन जाएगा, कब्र का गाड़ा जो हमारे लिए जन्नत का बाग बन जाएगा। फरिश्ते जन्नत से तकिया बिस्तर लाके देंगे, आराम से क़यामत तक सोए रहोगे मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों। वरना बहुत बड़ा कब्र में मसले, सोचेंगे डरा रहे, डराने की बात नहीं है। आज जो हम जिस हाथ पैर से चल रहे हैं,
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، دانتے ہوتے، ساری چیزیں اس کو پتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساری چیزیں پتا ہے کہ کہاں گئے وہ چیز جو کھلکھلا کے ہنس رہے تھے، قبر میں پڑے ہیں، دانتے نکلے ہوئے، کھوپڑی سب پڑے ہیں، سب گوشت کھا گئے کیڑے مکوڑوں نے، آنکھیں کھا گئے، سب کچھ بدن کے جسم پورے کھا جاتے، بہت لذتیں اٹھاتے تھے سارے چیزوں سے، کہاں گئے وہ چیز؟ ہم شارٹ فارم میں بتا دے رہے ہیں، مطلب ان چیزوں کو سوچو خود۔ جب آج ہم زندہ ہے تو ہنسی مذاق کچھ بھی کر رہے، کھانا پینا اس کے سے اس کے وعدے کر رہے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، بچوں سے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور یہی ہمارا جب روح نکل جائے گا تو ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک مچھر اگر ہمارے اوپر بیٹھ گیا تو ہم مچھر کو بھی نہیں بھگا سکتے، تو بتا ہماری کیا حیثیت ہوئے گی؟ پھر لوگ دوست داری، بیوی محبت کرنے والا، ماں باپ محبت کرنے والا، بھائی بہن محبت کرنے والا، سب بیوی بچے محبت کرنے والے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سے روئیں گے، پھر ہم جدا ہو جائیں گے، لوگ نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنا کے لے کے جا کے دفنا دیں گے۔ اب یہ مٹی کے گھڑے میں ڈال دیں گے، سب مٹی ڈال کے ہاتھ جھٹک کے آ جائیں گے۔ مٹی جھٹکنے ہاتھ مطلب کیا ہوا؟ اب تم جانو، تمہارا اعمال جانے۔ اب قیامت تک ہمیں اس قبر میں رہنا ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، کالی کوٹری ہے، گرمی میں بھی رہنا ہے، بارش میں بھی رہنا ہے، ٹھنڈی میں بھی رہنا ہے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تو ہمیں پرواہ نہیں، کیسی بھی زندگی گزار لیتے، لیکن قبر میں ڈالنے کے بعد سارے چیز سوالات پوچھا جائے گا، پھر اعمال کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے۔ میرے دوست بزرگ بھائی، ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے، پھر ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جائیں گے۔ بتا دیں، جب آدمی جاننے کے بعد اللہ سے کہیں گے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دو، میں کوئی بھی چیز غلطی نہیں کروں گا، کچھ بھی گناہ نہیں کروں گا، تیری عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں کروں گا، ایک پل جھپک برابر بھی کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے وہ موقع نہیں رہا، ایک موقع دیا تھا، اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جائے گا، نہیں ہم آ پائیں گے، پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک آنکھیں کھلی ہے، عبادت کر لے ہوئے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والا بنے۔ کیا حال ہوگا سوچو، آج ہم گھر میں سب کے ساتھ رہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے، تسلی دیتے تھے، جو بچوں گھر والوں بولتے لا کے کھلاتے تھے، پھر ہم چلے جائیں گے، کیا حال ہوگا؟ قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، لوگ اکیلے تنہا رہیں گے، کیا حال ہوگا؟ وہاں کیسے رہیں گے؟ کیا ہم اسی عمل کیے ہیں کہ ہمیں قبر کی راحت ملے گی؟ کیا ہم اس کے بارے سوچ رہے ہیں کبھی؟ کب، کس وقت، کون سی جگہ موت ہوگی؟ کیا بھروسہ، کس حال میں موت ہوگی؟ اچھی حالت ہوگی، بری حالت ہوگی، کون جانتا ہے؟ اچانک کے حادثے سے ہوگے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ موت؟ یہ کورونا کی بیماری سے ایک تجربہ ہو گیا کہ لوگ اپنوں سے بھی دور بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، کتنی ویڈیو آتے، کتنی دیکھنے کو ملتا کہ قبرستان میں لے کے جانے کے بعد ڈر ڈر کے اس کو کیسے دور دور سے کھینچ کے ڈال دے رہے۔ جو قیامت بات تھی وہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ محتاج ہوں گے، ایک دوسرے کو مانگیں گے تو ایک دوسرے کو انکار کر دیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آج یہ کورونا بیماری نے دکھا دیا ہے کہ ابھی سے لوگ پتا چل گیا کہ ہم اپنے رشتے داروں اپنے سے بھاگ رہے ہیں۔ کتنے ایسے واقعہ آیا ہے، تو بہت ضروری ہے، ابھی بھی وقت ہماری زندگی باقی ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اللہ تو آخری سانس تک انتظار کرتا ہے بندے کی توبہ کی، اس لیے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ پتہ نہیں کس حال میں موت ہوگی اور کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اس لیے توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے، اور ڈرتے ڈرتے رہنا، اور اللہ سے امید بھی کرنا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، کل مومنات کو معاف فرما دے، ایسی دعا بھی کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، اور اللہ سے امید کرتے رہیں کہ انشاءاللہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئندہ سب نہیں کرنے کی پھر
ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک پچھلی گناہ کو نہیں دیکھتا. اللہ غفور رحیم ہے. ہاں، انسانوں کے جیسا بے بس نہیں ہے اللہ کہ ہم اس چیز کو پکڑ کے بیٹھیں گے جیسا پکڑ کے لوگ پرانے آئے بیٹھتے ہیں دنیا میں. ایسا نہیں ہے. توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو. بس اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہو. تھوڑی سی زندگی دیا ہے اللہ، پتہ نہیں کیسا وقت کس کے ساتھ گزرے گا. اسی لیے لڑائی جھگڑا، ٹینشن ونشن نہیں لینے کا، چڑچڑاپن نہیں کرنے کا. اللہ جو دیا اسی میں خوش رہ کے اسی میں کھا پی کے رہو، اسی میں آپس میں مل جل کے رہو. پتہ نہیں آج کس کے ساتھ ہے، کل نہیں رہیں گے. اس کے لیے گھر والوں میں بھی آپس میں مل جل کے اور ان کو بھی اچھی نصیحت کرو اور خود اچھی نصیحت اچھے سے چلو. بس یہی گزارش ہے آپ لوگ سے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.